بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، ارے مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ مکتے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، یعنی جو میں یہ نعتیں لکھ رہا ہوں یہ کسی کے در کا فیض نہیں ہے، یہ محریرہ کے سید علیہ رسول احمد نوری کا فیض۔ فرماتے ہیں اے رضا اپنے کو مخاطب کر کے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اعلیٰ حضرت ولادت باسعادت کے موقع پر آپ بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ آج ہم جھنڈے اپنے گھروں پہ لگائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، مگر حضرات محترم اللہ رب العزت کے حکم سے روح الامین خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگا رہے ہیں، کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کعبے کی چھت پر جھنڈا لگوائے، آمنہ کے آنگن میں جھنڈا لگوائے، بیت المقدس کی چھت پہ جھنڈا لگوائے، تو یہ جائز ہے، تو ان کا نبی کا غلام جب اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائے گا، مسجدوں پہ جھنڈا لگائے گا، تو یہ ناجائز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں علامہ حسن رضا کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت، اور فرماتے ہیں آئی نئی بہاریں، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، فرماتے ہیں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرات زمین بھی خوشی منا رہی تھی، زمین بھی خوشی میں جھوم رہی تھی، آسمان بھی خوشی میں جھوم رہا تھا، حضرات صدر و حجر جھوم رہے تھے، ملائکہ جھوم رہے تھے، اور یہی تک نہیں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا بچے کی ولادت ہوئی، میرا بچہ پیدا ہوا تو سب اجالا ہی اجالا پھیل گیا، جدھر نظر اٹھاتی تھی اجالا ہی اجالا دکھائی دیتا تھا، اور فرماتی ہے کہ میری نظر جب اٹھی آسمان کی جانب تو آسمان سے ایک قطار نور کی میرے آنگن میں آ رہی ہے اور دوسری قطار اوپر کو جا رہی ہے حضرات محترم، اور اس نور سے کچھ لوگ آ کر کے سفید لباس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے بچے کی طرف دیکھ کر کے باادب کھڑے ہو کر کے وہ یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پتہ چلا کہ اس سے پتہ چلا کہ جب میرے آقا کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو آسمان سے ملائکہ آ کر کے نبی کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پر سلام پڑھنا، درود پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں یہ آج سے نہیں، جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے تبھی آسمان سے ملائکہ آ کر پڑھ رہے تھے، صدر و حجر پڑھ رہے تھے۔ اور یہی تک نہیں، ان کی ماں بیان فرماتی ہے، نبی پاک کی ماں بیان فرماتی ہے جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا، جلوہ گر ہوا، تو عجیب عجیب کیفیت میں دیکھتی تھی۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا تو میرے اندر سے ایسی خوشبو ظاہر ہوتی تھی، تو میرے سسر کہتے تھے اے بیٹی یہ بتا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو عطر نہیں لگانا چاہیے، خوشبو نہیں لگانا چاہیے، تم یہ خوشبو کیوں اتنی لگاتی ہو؟
تو وہ کہتی ہے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا، جب سے میرے شکم میں یہ رحم آیا ہے اس تاریخ سے مجھ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا۔ اور خود بیان فرماتی جب میں کسی راستے سے گزرتی، اپنی حاجت کے لیے کسی طرف جاتی، تو جب شجر ہوتا، درخت ہوتا، پہاڑ ہوتا، تو وہاں سے آوازیں آتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ پتہ چلا ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ میرے شکم میں جو رحم میں جو بچہ ہے، جو ہونے والا ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ کوئی نبیوں کا سلطان ہے، کوئی نبی ہونے والا ہے، کوئی نبیوں کا تاجدار ہونے والا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرات محترم یہ پہلے سے کیفیت جاری ہو گئی تھی، اور آج اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضرات محترم وہ پاور والے نہیں، وہ طاقت والے نہیں، وہ اتھارٹی والے نہیں، جب وہ نور ان کی ماں کے اندر جلوہ گر ہو جائے تو عجیب کیفیت ہو جائے، عجیب معاملات نظر آئیں، خوشبو سے گھر معطر ہو جائے، خوشبو سے گلی معطر ہو جائے، تو جب وہ نور والا نبی دنیا میں تشریف لائے گا تو پھر اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کو نور تو اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے نور سے بنا ہو تو وہ نور علی نور ہی ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم رسول پاک کی بات کرتے ہو، میرا رسول تو وہ ہے، وہ عظیم الشان رسول ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لایا تو بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی، ایسی ہوا آئی کہ پورا عالم معطر ہو گیا، پورا عالم خوشبو سے بھر گیا۔ میرے آقا کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو وہیں تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جس سال میرے آقا کی ولادت بسعادت ہوئی ہے اس سال جتنی عورتیں حاملہ تھیں، بچہ والی تھیں، ان سب سے کسی سے کوئی بچی نہیں پیدا ہوئی، سب عورتوں نے بچہ ہی پیدا کیا۔ اس سے کیونکہ اس وقت جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس عورت کو منحوس سمجھتے تھے، گری نظر سے دیکھتے تھے، تو اللہ نے کرم فرمایا کہ میں وہ محبوب دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں وہ محبوب دنیا میں بھیج رہا ہوں، خوش آمدید اور آمد رسول کی آمد ہو رہی ہے، تو جب میرا محبوب دنیا میں جائے تو کوئی بھی گھر، کسی کا بھی گھر ہو، کیونکہ میں اس رسول کو بھیج رہا ہوں جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو وہ رحمت والا نبی، رحمت و انوار والا نبی جب دنیا میں جائے تو کوئی بھی گھر مایوسی کا اڈا نہ بنے، ہر گھر خوشی کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے۔ تو میرے آقا کی جس سال ولادت ہوئی اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا، سارے گھر میں جشن منائے جا رہے تھے، سارے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، سارے گھروں میں خوشی کے ترانے گائے جا رہے تھے۔ اور آج وہی نبی پاک کی ولادت بسعادت کے موقع پر جو جبریل امین نے جھنڈا خانہ کعبہ پر، بیت المقدس پر اور آمنہ کے آنگن میں یا مشرق میں مغرب میں آمنہ کے آنگن میں نصب کیا تھا، وہی آمد کا جھنڈا ہم سنی مسلمان اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا جھنڈا نہیں، یہ مالک جنت کا جھنڈا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے مالک بنایا۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں تو باز آؤ، رک جاؤ۔ پتہ چلا کہ سارے خزانوں کا اگر مالک اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو اپنے محبوب کو بنایا۔ اسی لیے استاد زمن علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرات محترم، میرے آقا کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسان بن ثابت جب نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے، جب نبی کی نعت پڑھتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ
अहसनुहु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलहु मिन तलबिन निसा, यानी ए मेरे आका, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने बच्चा जना ही नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाओ। और आला हजरत फरमाते यही बोले सिदरा वाले कि चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले कि चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरात मोहतरम, हम और आप उस नबी की उम्मत में हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो नबी सारे नबियों में मुमताज़ है, सारे नबियों में सबसे अफजल व आला है। आला हजरत जभी तो इरशाद फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और फरमाते हैं गम ज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अगर बेकसों को कोई सहारा देने वाला है पूरी कायनात में तो आमिना का लाल है। इसलिए मुसलमानों, नबी पाक की आमद होने वाली है। बुध का दिन गुजार करके जो शब आएगी वो बड़ी बाबरकत शब होगी। वही रात गुजार करके यानी रात ख़त्म हो रही होगी और सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो रही होगी। सुबह सादिक का वक्त जो कहा जाता है बड़ा सुहाना वक्त होता है, बड़ा बेहतर वक्त होता है। हजरात उस वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि जब भेजना था तो ज़मीन कह रही थी, जब भेजना था रात कह रही थी ए मौला अपने हबीब को मुझ में पैदा फरमा। दिन का उजाला कह रहा था ए मौला अपने हबीब को मुझ में पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया कि अगर मैं रात को भेजता हूँ तो दिन का दिल टूट जाएगा, दिन के उजाले में भेजता हूँ तो रात का दिल टूट जाएगा। अल्लाह ने करम फरमाया कि रात खत्म हो रही थी और सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो रही थी। तो जो सुबह को सादिक का वक्त, भोर का वक्त होता है, उस सुहाने वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब की जलवागरी फरमा दी। पूरी कायनात जिस नबी का सदका खा रही है, पूरी कायनात जिस नबी के सदक़े में बनाई गई है, वो नबी उस सुहाने वक्त में दुनिया में तशरीफ लाया और उस नबी के आने से पूरी दुनिया को नेमत इलाही हासिल हो गई है। पूरी दुनिया को जीने का, खाने का, चलने का, उठने बैठने का सलीका हासिल हो गया है। हजरात अब तुम्हें खाने का सलीका चाहिए, बैठने का सलीका चाहिए, शादी ब्याह का तरीका चाहिए, जो भी तरीका लेना है तुम्हें किसी दुनियादार के पास नहीं जाना है, अहमद मुख्तार के पास जाना है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला हम और आप सबको नबी पाक का सदका लूटने की तौफीक अता फरमाए। जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह ताला बड़ी शान और शौकत के साथ आपके कमरिया कोयलार में इधर मस्जिद से भी उधर मस्जिद से भी निकाला जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है, बूढ़े बच्चे जवान सारे लोग शर्म हया ना करें, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने हाथों में झंडा लेकर के, नबी की वलादत का झंडा लेकर के निकल जाओ रोडों पर और ये दुनिया वालों को बता दो कि कोई ऐलान करता है हम सपा पार्टी से हैं, कोई ऐलान करता है कोई सपा पार्टी का झंडा लेकर, कोई ऐलान करता है भाजपा पार्टी का झंडा लेकर, कोई ऐलान करता है बसपा पार्टी का झंडा लेकर। मगर तुम ये बता दो ए पार्टी हो, ये पार्टी है, तुम ये पार्टी तुम्हें दुनिया में भी काम नहीं आएगी, मगर मैं आज उस पार्टी का झंडा लेकर के निकल रहा हूँ जो पार्टी दुनिया में भी मुझे कामयाब रखेगी और आखिरत में भी मुझे कामयाब रखेगी। और अपने हाथों में झंडा लो, क्योंकि कल जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे तो नबी पाक के हाथ में लवाउल हम्द का झंडा होगा और उसी झंडे के नीचे हर सुन्नी मुसलमान होगा। अल्लाह ताला नबी का सदका हम सबको खाने की तौफीक अता फरमाए। पूरा आप जहाँ से जुलूस शुरू हो वहाँ से शरीक हो और फिर वहीं पर आकर के सलात व सलाम पढ़ के दुआ करके फिर वापस जाएं। ये जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमा करके अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार पेश कर दीजिए और जो मुखालिफ हैं झंडे के जुलूस के उनको बता दीजिए कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं। और ये भी याद रखना, तुम जुलूस में जाओगे तो ये मत समझो कि मेरे आका हमसे दूर है, नहीं, हमारे आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं मैं अपने हर उम्मती की जान से भी ज़्यादा करीब हूँ, जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए की। तो हज़रात मोहतरम, तुम जब निकलोगे जुलूस में नबी पाक की वलादत का झंडा लेकर के तो मेरे आका ये मत समझना मेरे आका मदीना शरीफ अपने गुंबद खजरा में कब्र अनवर में रह करके हर उम्मती पे मेरे आका की नज़र है। आला हज़रत फरमाते हैं
کہ یا رسول اللہ علیہ السلام تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس لیے مسلمانوں، میرے آقا مدینہ شریف میں رہ کر کے ہر امتی پر میرے آقا کی نظر عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کا صدقہ ہم سب کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا غلام بن کر جلائے اور نبی کا غلام بن کر موت آئے۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ سارے لوگ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔